بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے لحد میں تج کرے بوت راب کر دوں گا لحد میں تج کرے بوت راب سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا میرے گناہ فرشتوں ہیں بے شمار تو کیا میرے گناہ
علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکرے مجھ رہی لائے کہاں سے مثل ساقی ہماری تجنگی دے میں حب علی کا بھر کے ساتھ دوسرا قسمت کا سکندر دوسرا مثل حر کوئی سوارے تو مقدر دوسرا بعد قتل شاہ
سے ابن حیدر کرار غم ہوئے سبت رسول مرید رنجو علم ہوئے آواز دی حسین کو مجروح ہم ہوئے میں تڑپ تڑپ کے یہ غم نہ جا یہ فکر ہے کہ حسرت دیدار رہنا جا سنتے ہی اس صدا کے شرمسا ہوئی کمر تڑپے اٹھے گرے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کوہلی اگر چلے کدھر خورشید کیوں چھپا ہے یہ کیا واردات ہے کچھ سوچتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے عباس کے جو بازو قلم ہوئے جس دم قریب لاش کے لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو جرار تڑپا سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کوہ غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شہ ابرار گر پڑے بھائی کی لاش بھائی نے دیکھی جو خون میں تر عمدہ یہ دل کے منہ کے قریب آ گیا جگر بولے آنکھیں کھول کے عباس سے
حضرات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضوی مرحوم کے لیے اصالِ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، النبی الممجد ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید جو سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی آیات پر نہ ماضی کا کہر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کی افسردگی۔ قرآن تازہ بھی ہے اور تازگی بخش بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اس قرآن سے زندگی کا سبق وہی لوگ لے سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے، ورنہ ہمارے جیسے افراد تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی انسان چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، سوتا جاگتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں زندہ ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی زندہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں انسان ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی انسان ہو۔ ہمارا طرز فکر اور ہے اور قرآن کا فلسفہ موت و حیات بالکل الگ ہے۔ ہمارے ہی جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن سوکھی ہوئی لکڑی کے برابر قرار دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے لیے ارشاد ہوا: کانہم خشب مسندہ، یہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی ان میں آثار حیات کہیں سے کہیں تک پائے نہیں جاتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کفر بیسلس نہیں ہے، کفر کی اپنی ایک ذاتی بنیاد ہے، لیکن نفاق کی اپنی ذاتی بنیاد نہیں ہے، نفاق کی بنیاد کفر پر ہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہم اگر منافقین کی تاریخ پر نظر کریں تو ہمیں یہ صاف طور پر دکھائی دے گا کہ جب بھی
منافق قیام کرتا ہے تو کسی کافر کے سہارے پر ہی قیام کرتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا کہ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی ان میں زندگی کے آثار کہیں سے کہیں تک پائے نہیں جاتے۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کی آیات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ سب چوپائیں ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ بلاغت قرآن مجید ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں۔ ایک طرف پروردگار عالم نے اس انسان کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا، اسے اشرف مخلوق قرار دیا، لیکن انہی انسانوں میں یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ اس دنیا میں جتنے جانور موجود ہیں اور جتنے جانور گزر چکے ہیں، ان تمام جانوروں نے مل کر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے۔ ان جانوروں نے اٹامک جنگوں کی بنیادیں نہیں رکھی ہیں، ان جانوروں نے بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل نہیں کیا ہے، ان جانوروں نے دوسروں کا حق اور پامال نہیں کیا ہے، استحصال نہیں کیا ہے، یہ انسان ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک فرق ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں، آپ سے اگر سوال کیا جائے تو جواب کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر مجھ سے آپ سوال کریں کہ تمہارے نزدیک سب سے مشکل کام کیا ہے، تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ انسان کو پہچاننا۔ زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پہچانا جا سکتا ہے، کیوں؟ وہ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر سے کچھ ہوں باہر سے کچھ ہوں۔ اگر ایک پتھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کا پہچاننا آسان ہے، وہ اندر سے بھی پتھر ہے اور باہر سے بھی پتھر ہے۔ اگر ایک آم ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، پہچاننا آسان ہے کہ وہ اندر سے بھی آم ہے اور باہر سے بھی آم ہے۔ جانوروں کی دنیا میں اگر ہم چلے جائیں، شیر درندہ ہے تو اس کی درندگی اس کی فطرت میں جتنی اس کے اندر موجود ہے اسی کا اظہار وہ باہر کرتا ہے۔ چیتا اگر سفاک ہے تو اس کی سفاکیت جتنی اس کے اندر اس کی فطرت میں موجود ہے اسی کا اظہار باہر کرتا ہے۔ بھیڑیا اگر خواہشام ہے تو اپنی فطرت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، غرض کہ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ لیکن انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ منافقت صرف اسی میں پائی جاتی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات چاہے جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں، کہیں آپ منافقت نہیں پائیں گے۔ اور کبھی کبھی واقعاً پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ اور ایک فرق ظاہر ہے کہ اور بھی ہے کہ اگر ایک جانور نقصان پہنچاتا ہے تو وہ فقط ایک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یا کچھ جانور مل کے اگر کچھ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ کچھ انسانوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان کو نقصان پہنچانا الگ ہے اور پوری انسانیت کو نقصان پہنچانا الگ ہے۔ حیوان، جانور یا تمام جانور وہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ انسان ہی ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں انہی کے لیے ارشاد پروردگار ہے اولئک کالانعام، یہ سب چوپائیں ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور یہ گئے گزرے کیوں ہیں؟ اگر شیر درندہ ہے تو وہ درندہ اپنوں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اگر چیتا سفاک ہے تو اس کی سفاکیت اپنوں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اگر بھیڑیا خواہشام ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، دوسروں کو اذیت دینے والا ہے، اپنوں سے نہیں۔ لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جو کبھی انسانوں کے لیے کبھی درندہ بنتا ہے، کبھی سفاک بنتا ہے، کبھی خواہشام بنتا ہے۔
غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد پروردگار ہے کہ اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے اور جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مقام پر یہ نظر آتا ہے کہ ہماری جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن مثل مردہ قرار دیتا ہے۔ مردہ نہیں، مثل مردہ، مردوں جیسے، یعنی کیا مطلب؟ ان میں زندگی کے آثار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں، مثل مردہ۔ ارشاد ہوتا ہے حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ماتہم، یہ جو مسلسل لگاتار پے در پے برائیوں پر برائیاں کرنے والے، ان گناہ پر گناہ کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم قیامت کے دن انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لانے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں؟ نہیں، ان کی زندگی اور موت سب برابر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مردے خود اپنی موت آپ مر جائیں تو یہ مرے ہوئے تو ہیں ہی، لیکن ان کے جسم کی حرکت، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ زندہ ہیں، یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں، یہ سب حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں۔ لیکن وہی جو میں نے شروع میں کیا کہ ہمارا اہل دنیا کا فلسفہ موت و حیات الگ ہے اور قرآن کا دیا ہوا فلسفہ موت و حیات الگ ہے۔ اور یہیں پر ایک چیز کی طرف اور بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کبھی ہمیں دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی خود ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ ہی بیس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مرد مسلم بہرحال اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ بیس ہے اور بنیاد ہے، لیکن صرف عقیدے ہی کے بنا پر ہم تمام اعمال کو چھوڑ دیں تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی عمارت کے لیے گویا بیس تیار کر کے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس پر عمارت نہ قائم کی جائے۔ عقیدہ یقیناً بیس ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور کہیں بھی پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ جائیں کہ اگر صرف عقیدہ ہی کافی ہوتا تو کہیں پر جہاں پر صاحبان جنت کی بات کی گئی ہے، جنت والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہاں صرف آمنو نہیں ہے، بلکہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط ہر جگہ آپ موجود پائیں گے۔ آمنو وعمل الصالحات، آمنو وعمل الصالحات، ایمان لانے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے، یعنی عقیدہ بھی ہے اور جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق عمل انسان کا بنتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیدہ پکا اور عمل کچا ہو۔ جتنا عقیدے میں استحکام اور مضبوطی ہوگی اتنا ہی عمل پائیدار ہوگا۔ اگر ہمارے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اگر ہم بد عملی کی طرف جا رہے ہیں، خدا نخواستہ بد کرداری کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ پختگی نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ سالم نہیں ہے جو عقیدہ توحید ہونا چاہیے، جو عقیدہ رسالت ہونا چاہیے، جو عقیدہ امامت ہونا چاہیے، یا جو عقیدہ معاد و قیامت ہونا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اس میں کمی ہے، تبھی ہم اس قسم کے عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ورنہ جتنا عقیدے میں استحکام اور مضبوطی آتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کا عمل بھی اسی اعتبار سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عمل، ایمان کے ساتھ جتنا ایمان مضبوط ہو اتنا ہی عمل پاکیزہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان صاحب معرفت ہو۔ دین میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے معرفت پروردگار۔ اگر اللہ کی معرفت کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی معرفت بھی تبھی حاصل ہوگی کہ جب وہ شخص پہلے اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہو، تو اللہ کی معرفت کے نتیجے میں ہی اسے معرفت رسول حاصل ہوگی۔ اور اسی بنا پر
حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے معرفت خدا، معرفت پروردگار۔ چونکہ ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جس کی زندگی علمی میدان میں بسر ہوئی ہے، لہذا اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، معرفت ہمیشہ علم کے نتیجے میں آتی۔ جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی۔ تو معرفت علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، کوئی جاہل کبھی صاحب معرفت ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر صاحب معرفت ہوگا تو صاحب علم ہوگا، یعنی علم کے نتیجے میں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک نتیجہ تو سامنے آتا ہے کہ ہر صاحب معرفت صاحب علم ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صاحب معرفت ہو اور صاحب علم نہ ہو، ہر صاحب معرفت صاحب علم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں تک میری بات کو باور کر لیا ہے کہ ہر صاحب معرفت صاحب علم ہوتا ہے، تو ایک بات اور بھی ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جس طرح ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا کے حالات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس دنیا میں جو انٹلیکچوئلس کہلاتے ہیں، کہ جو انتہائی ذہین، فہیم، سمجھدار افراد کہلاتے ہیں، ایجوکیٹڈ افراد کہلاتے ہیں، دنیا کی بربادی کے سامان جاہلوں کے ذریعے نہیں ہوئے ہیں، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے ہی ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جاہلوں کے ذریعے شاید اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اٹامک جنگوں کی بنیادیں ان جاہلوں نہیں رکھی ہیں، یہ بم اور میزائل کسی جاہل کے تیار کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب وہ انٹلیکچوئلس، وہ سائنٹسٹ ہیں اور اتنے ذہین، اتنے فہیم، اتنے سمجھدار، اتنے ہوشیار ہیں کہ اگر ایک تھیوری، ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے جیسے زندگی صرف کر دیتے ہیں اس فارمولے، اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے، اور نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنے سمجھدار، اتنے ہوشیار اور ذہین اور انٹلیکچوئلس ہیں، انٹلیکچوئلس میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی بربادی کے سامان ان کے ذریعے کیوں آتے ہیں، آبادی کے سامان کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ اصل میں علم یقیناً انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو حقائق کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی علم جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ جب تک نفس میں طہارت نہیں ہوگی، آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک علم کا وہ فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس علم کے ذریعے ہماری مادیت کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ہماری معنویت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، ہماری روحانیت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے یہ ہمارا مادی جسم اور ایک ہے روح۔ ان دونوں چیزوں کا میں جب تک ربط رہتا ہے اسی وقت تک ہم زندہ کہلاتے ہیں۔ جس دن روح اس جسم مادی کو چھوڑ دیتی ہے اسی دن ہم مردہ کہلاتے ہیں، یعنی ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف طہارت نفس بہت ضروری ہے حصول علم کے ساتھ ساتھ، بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کسی کسان کو کوئی فصل اگانا ہے تو پہلے بیج کے مزاج کے مطابق زمین کو تیار کرتا ہے، اس کے بعد بیج اس میں ڈالتا ہے۔ یہی حال ہماری زمین قلب کا ہے، جب تک تخم علم بونے کے لیے زمین قلب کو تیار نہ کر لیا جائے اس وقت تک کوئی شجر سایہ دار یا ثمردار نہیں سامنے آ سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر طہارت نفس کے بغیر، تزکیہ نفس کے بغیر علم حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس علم کو حاصل کر کے اس دنیا میں ہم چند ٹکے تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔
ہم اپنی معنویت و روحانیت کو بلند نہیں کر سکتے۔ ہاں، مادی فائدہ ضرور تھوڑے دن کے لیے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جب تک اس دنیا میں ہم موجود ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہم جانتے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے۔ ہماری زندگی کی گاڑی، چلتی ہوئی گاڑی بہت دور سے چلی آ رہی ہے، عالم ارواح کہہ لیجئے، عالم زر کہہ لیجئے۔ اس چلتی ہوئی ہماری زندگی کی گاڑی کو دنیا کے اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے اس لیے روکا گیا ہے کہ آگے جو اسٹیشن آنے والے ہیں وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ ہمیں اس دنیا کے بعد اس دنیا میں حاصل ہونے والا ہے وہ اس دنیا ہی کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ جب ہم یہاں کچھ کر کے جائیں گے تبھی اس کا نتیجہ ہمیں وہاں برآمد ہونے والا اور اس کا نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو تزکیہ نفس، علم سے پہلے علم کے حصول کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک مثال دے دوں تاکہ اگر ہمارے سننے والوں میں کچھ بچے ہیں یا کچھ نوجوان ہیں تو ان تک میری بات پہنچ جائے، کہ مثال کے طور پر اگر کچھ کتابیں زمین پر موجود ہیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ ذرا الماری میں ان کتابوں کو سجا دو، تو کتابوں کو الماری میں سجایا کب جا سکتا ہے؟ جب پہلے سے الماری کے خانے خالی ہوں، صاف ستھرے ہوں، تو سائز کے اعتبار سے پھر کتابوں کو اس میں سجا دیا جائے گا، لگا دیا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا بھر کا کوڑا کچرا کرکٹ پہلے ہی سے الماری کے خانوں میں بھرا ہوا ہے تو اس کوڑے کچرے کرکٹ کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا تو جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ اور جب زبردستی ٹھونسا جائے گا تو کسی کتاب کی بندش الگ ہوگی، کسی کتاب کا ورق پھٹے گا، کسی کی جلد الگ ہوگی، یعنی کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے، کتابوں کو سجایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہمارے اور آپ کے بچے کی ذہن کی الماری کا ہے۔ اگر گھر کے ماحول کا کچرا اور باہر کے ماحول کا کباڑ پہلے ہی بچے کے ذہن کو گندا کیے ہوئے ہے تو اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم سجے اور واقعاً اس علم کا فائدہ حاصل ہو، انسانیت کو اس علم کا فائدہ حاصل ہو، خود انسان کو اس علم کا فائدہ حاصل ہو، اس دنیا میں بھی اس علم کا فائدہ حاصل ہو، آخرت میں بھی اس علم کا فائدہ حاصل ہو، تو اس کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں کیا ہے تو اس میں ارشاد ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی تزکیہ نفس سے پہلے آیات الہی کی تلاوت، یعنی گویا زمینہ فراہم کرنا ہے، اور جب زمینہ فراہم ہو جائے تو پہلے تزکیہ نفس ہے اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد تزکیہ نفس نہیں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے۔ نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب پہلے تزکیہ نفس ہو چکا ہو۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے حصول علم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے معرفت ضروری ہے، اور معرفت میں سب سے پہلی چیز ہے پروردگار عالم کی معرفت، اور اس کے بعد خود حضور سرور کائنات کی معرفت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے، یہ بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے نہیں ہے، نادانوں اور ناسمجھ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین صاحبان عقل و شعور کا دین ہے۔ جو بھی حکم عقل ہے وہی حکم دین ہے، اور جو حکم دین ہے وہی حکم عقل ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دین کا حکم کچھ ہو اور عقل کا حکم کچھ ہو، یا ممکن نہیں ہے کہ عقل کچھ کہے اور دین کچھ کہے۔ عقل اور دین کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، اور جہاں دین ہے وہیں عقل ہے۔ دین اور عقل کے
میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ دین صاحبان عقل و شعور کا ہے. قرآن مجید جو پروردگار عالم نے جو کتاب کو کتاب ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے، پوری کتاب کو آپ دیکھ جائیں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، کہیں مطالبہ قرآنی ہم کو یہ نہیں ملتا ہے کہ تم قرآن کو رٹتے کیوں نہیں ہو، تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآن کو حفظ نہ کریں یا حفظ کرنے کا معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں. حفظ قرآن کی اہمیت ہے، حفظ قرآن کی ایک اہمیت ہے. خود ارشادات موجود ہیں، فرمودات موجود ہیں دین کے رہبروں کے، تو اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے اس کی افادیت کا کہ ہاں حفظ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حافظ قرآن سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن اللہ نے فقط اور فقط اس لیے نہیں نازل کیا کہ انسان طوطا بن کر رہ جائے، بلکہ قرآن آیا ہے عقل انسانی کے دریچوں کو کھولنے کے لیے. قرآن آیا ہے فکر انسانی کو بلندی عطا کرنے کے لیے. قرآن آیا ہے شعور انسانی کو پختگی عطا کرنے کے لیے. اس لیے قرآن اپنی آیات میں تعقل اور تفکر کی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ فکر کا تعلق بھی علم سے ہے. جو صاحب علم ہوگا، جتنا ظاہر ہے کہ اس کی تھنکنگ بلند ہوگی اور اونچی ہوگی. ایک عام انسان کہ جو صاحب علم نہیں ہے، جس نے کبھی علم حاصل نہیں کیا ہے، کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کی سوچ کہ وہ پرواز نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ میں وہ اڑان نہیں ہو سکتی، وہ اتنی بلندی تک سوچ نہیں سکتا. لہذا فکر کا تعلق بھی علم سے ہے. جتنا علم ہوگا انسان کی اسی اعتبار سے فکر ہوتی ہے. علم زیادہ ہے تو وہ انسان اسی اعتبار سے فکر. اور مذہب نے کہیں پر کیا اور کیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ انسان سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ کبھی کسی بارے میں کوئی سوال نہ کرے، بس جو بتا دیا جائے اس کو قبول کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. کم سے کم اصول دین میں تو ہمیشہ یہ گنجائش باقی ہے کہ ہم اس کو از خود سمجھیں. توحید پروردگار کا عقیدہ اگر ہمارا آبائی عقیدے کے طور پر ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے تو اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر رسالت کا عقیدہ آبائی عقیدہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آ رہے ہیں، اس بنیاد پر ہم مانتے ہیں، تو اس ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کو خود، چاہے وہ وجود پروردگار کا مسئلہ ہو، چاہے توحید پروردگار کا مسئلہ ہو، چاہے صفات الہی ہوں، چاہے اس کی ذات ہوں یا صفات، ہمیں خود ہی اس کو سمجھنا ہے. ہمارے پاس خود ایک دلیل ہونا چاہیے توحید پروردگار پر. ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل ہمارے لیے کافی ہو، کسی دوسرے کافی نہ ہو، اس کی اپنے اعتبار سے دلیل ہو سکتی ہے، لیکن خود ہمیں ذاتی طور پر صرف اس بنیاد پر ہم اللہ کو ایک مانیں کہ چونکہ ہمارے پورے خاندان میں ہمیشہ سے ہمارے آباء و اجداد اللہ کو ایک مانتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم ایک مان رہے ہیں. اس ماننے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. حیثیت تبھی ہوگی جب ہم خود اسے سمجھیں کہ اس کائنات کا یا کوئی خالق یا مالک ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی ہونا چاہیے ذات پروردگار کے وجود پر بھی اور اس کے ایک ہونے پر بھی کہ وہ ایک ہے. اور بہت ساری دلیلیں ہیں، موجود ہیں جو صاحبان علم نے دی ہیں اور رکھتے ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کی نبوت ہو یا مرسلین کی رسالت ہو، اس پر بھی ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. تو جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے، اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کیا اور کیوں نہ کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہاں سمجھنے ہی کی دعوت دی گئی ہے. میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، شیعہ اثنا عشری، ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ آپ صرف تقلید کی بنیاد پر آپ اصول دین کو تسلیم نہ کریں، بلکہ خود سمجھیں. اور باقاعدہ طور پر آپ کے پاس، میں نے جو عرض کیا ہے کہ ان عقائد کے سلسلے میں یا ان باتوں کے سلسلے میں آپ کے پاس خود بھی ذاتی طور پر کوئی دلیل ہونا چاہیے. رہ گیا فروع دین کا مسئلہ، تو اس میں تو ہے ظاہر ہے کہ جب ہم نے اصول دین کو تسلیم کر لیا تو اسی بنیاد پر ہم کو فروع دین کو تسلیم کر لینا ہے. جب ہم نے رسول کو مان لیا، خدا کو مان لیا، تو اب جو بھی ان کی طرف سے احکام آ رہے ہیں
اس پر ہمیں عمل کرنا، اس لیے کہ فقط ذات ہی پر ایمان نہیں لانا ہے، جب ہم ذات پر ایمان لے آئیں تو ہمیں ان کی بات پر بھی ایمان لانا ہے، اس لیے کہ جب ذات معتبر ہوتی ہے تو بات بھی معتبر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اگر وہ صاحب علم کے ساتھ ساتھ صاحب معرفت ہے اور علم اس بنیاد پر حاصل کیا ہے، اس طریقے سے حاصل کیا، اس علم معرفت کا ذریعہ بن گیا ہے، تو یقینی طور پر اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اس کے درجات اسی علم کی بنیاد پر بلند ہوتے ہیں، اسی معرفت کی بنیاد پر بلند ہوتے ہیں۔ اس وقت جو زمانے کے حالات ہیں وہ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ پوری مسلم امت مسلمہ اگر اس وقت باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی آگے بڑھ سکتے ہیں علم کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی اچھی عادتوں کے ذریعے، اپنے اچھے طور طریقے کے ذریعے۔ اور یہ طور طریقے ہمیں خود بنانا نہیں ہیں، ہمارے ان دینی رہبروں نے وہ ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ اور اسلام، اب یوں تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور کی جاتی رہتی ہے اور کی جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے قرآن مجید ہو یا حضور کے ارشادات و فرمودات ہوں تو آپ ہر جگہ پائیں گے کہ سلم اور سلامتی ہی کو عنوان بنایا گیا ہے۔ خود مسلم کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن جب مومن کی تعریف حضور نے کی ہے تو اس کو اتنا لارج کر دیا ہے، اتنی وسعت اس میں عطا فرمائی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ وہاں فرماتے ہیں المومن من امن جارہ بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمارا ہم مسلک، ہمارا ہم مذہب، ہم فرقہ ہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کا حق، چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کا ایک حق ہمارے اوپر ہے کہ وہ کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے، کہ اس کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ المومن من امن جارہ بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان بلا تفریق مذہب و ملت امن کا عنوان ہے، صلح و سلامتی کا پیغام ہے، صلح و سلامتی کا پیغام ہے۔ اور اگر آپ خود فقہی مسائل پر نظر کریں، مجھے دوسری فقہوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کیا حکم ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس فقہ کو میں فالو کرتا ہوں، فقہ جعفری کو، اس میں احکام موجود ہیں کہ اس میں تو ہر ایک کا حق، ہر انسان کا حق ہمارے اوپر رکھا گیا ہے، ہر انسان کا۔ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ چاہے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی، اس کا بھی ایک حق ایز اے پڑوسی ہمارے اوپر ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ انسان ہے تو ہر انسان کا حق ہمارے اوپر ہے، کیوں؟ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہے۔ اگر پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، اس کا مال جل رہا ہے، وہ خود اس کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو حکم شریعت تو یہی ہے کہ آپ نماز توڑیے اور اس کی جان بچائیے۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، اس انسان کا آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں حقوق کی بات، اور حقوق کی ادائیگی کا تعلق بھی انسان کے علم ہی سے ہے۔ جب تک انسان کو معلومات نہیں ہوں گی، جب تک انسان جانکاری حاصل نہیں کرے گا، جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں، تو اس وقت تک جب تک معلومات نہیں ہو، کیا وہ اپنا حق لے پائے گا اور کیا اپنا حق، کسی کا حق ادا کر پائے گا؟ نہ اپنی ذمہ داری وہ پوری کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو ذمہ داری کا سبق دے سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی چیز ہے حصول علم۔ اور چونکہ بات میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ علم کو ہم نے تقسیم کیا ہے،
ڈیوائیڈ ہم نے کیا ہے کہ صاحب یہ مدرسوں میں پڑھایا جانے والا علم جو ہے یہ علم دین ہے، اور جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے وہ علم دنیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ڈیوائیڈ اور یہ تقسیم ہم نے کیا ہے، لیکن مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ یقیناً وہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے، لیکن علم دین اور علم دنیا الگ الگ نہیں ہیں۔ ممکن ہے جسے ہم علم دنیا کہہ رہے ہیں وہ ایک منزل پر آ کر وہی علم دین ہو جائے اور اس کا حاصل کرنا واجب ہو جائے، فرض ہو جائے۔ اور مثال کے طور پر جسے ہم علم دنیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی مثلاً پروفیسر بننا چاہتا ہے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی لائن میں جانا چاہتا ہے، یونیورسٹی میں ہے، کسی بھی شعبے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم دنیا حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، لوگ مر رہے ہیں، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، تو حکم شریعت کیا ہے؟ مذہب کا قانون کیا کہتا ہے؟ سب کو چھوڑ دیا جائے، سب یوں ہی مرتے رہیں، تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، سب مریض ہو جائیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اب اگر کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک واجب کفائی ہوتا ہے، ایک واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب عینی وہ کہ جو سب پر واجب ہے، اس میں یہ نہیں کہا میں نے کر لیا تو آپ پر سے وہ حکم ساقط نہیں ہوگا۔ آپ کو مثلا نماز پنجگانہ مجھے پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے مجھے بھی رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے، یہ ہے واجب عینی۔ حج آپ کو بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے، یہ ہے واجب عینی۔ واجب کفائی وہ واجب ہے کہ جو اگر کوئی نہ کرے تو سب پر واجب، اور چند آدمی مل کے اگر اس کام کو یا کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے اس کام کر لیتا ہے تو پھر دوسروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ماحول ہے تو اس میں اگر آپ علماء سے دریافت کریں تو یقینی طور پر وہ یہی فرمائیں گے کہ ایسے موقع پر میڈیکل کی تعلیم کا حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے، تاکہ اس تعلیم کو حاصل کر کے لوگوں کی جان بچائی جا سکے، لوگوں کو دوا دے کے ان کو گویا شفا تو وہ یقیناً اللہ دینے والا ہے، لیکن ان مریضوں کو مرض سے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے مسلم اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا، اور اخلاقیات کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ ایک نرم مزاج انسان ہیں، آپ میں خوش خلقی پائی جاتی ہے، آپ منکسر المزاج ہیں، تو اس کا اثر دوسروں پر یقینی طور پر پڑتا ہے۔ جب چاہیں ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو اخلاقیات پر بھی، خاص طور پر سچائی اور ایمانداری۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایسا نہیں کہ سماج میں اچھے لوگ ہیں نہیں، لوگ موجود ہیں، مگر جس اعتبار سے جو پیغمبر یہ اعلان کرے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو تک پہنچانے کے لیے، میں اتمام ہی کے لیے آیا ہوں، اور اسی کے ماننے والے اگر بدخلق ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ تو سب سے زیادہ اپنے اخلاقیات پر زور دینے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیریکٹر، ہم لوز کیریکٹر نہ ہونے پائیں، ہمیشہ ہم اسٹرانگ کیریکٹر کے مالک رہیں۔ اور یہ اسٹرانگ کیریکٹر ہمارا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں، اور علم طہارت نفس کے ساتھ حاصل کریں۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر طہارت نفس کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہے تو انسان اسی علم کی بنیاد پر صاحب معرفت ہوتا ہے۔ جب صاحب معرفت ہو جاتا ہے تو اس صاحب معرفت ہونے کی بنیاد پر وہ اس میں سچائی بھی آتی ہے، وہ تمام اچھائیوں کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ ایک مضبوط کردار کا حامل ہوتا ہے، وہ نہ بد کرداری کے قریب جاتا ہے، نہ بد عملی کے قریب جاتا ہے، اور نہ اس میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ تو ساری خوبیوں کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے، اور علم ذریعہ ہے معرفت کا، اور معرفت تبھی حاصل ہوگی اس علم کے ذریعے جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے تو یہ صرف ایک امتحان، ایک آزمائش کی منزل میں ہم کو گویا رکھا گیا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، پروردگار عالم نے اس میں سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک،
بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں سارا ملک ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیسی قدرت؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ وہی ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچ لے، پرکھ لے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اب یہاں دیکھیے کثرت عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات ہے، اور حسن عمل وہیں ہوگا جہاں علم ہوگا اور جہاں معرفت ہوگی۔ تو یہ حسن عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم ہمیں جانچنا، جہاں کثرت عمل کی بات نہیں، حسن عمل کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی کوانٹیٹی تو بعد میں دیکھی جائے گی، کوالٹی پہلے دیکھی جائے گی، اور ہمارے عمل کی کوالٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے کہ جب ہم صاحب علم بھی ہوں اور صاحب معرفت بھی ہوں۔ اور یہی تمام انبیاء کا پیغام رہا ہے، یہی تمام رسولوں کا پیغام رہا ہے، یہی تمام اماموں کا پیغام رہا ہے، اور خاص طور پر اسی حسن عمل کو ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، لیکن جب امتحان کی بات آتی ہے، جہاں یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں حسن عمل کے ساتھ بہتر کون ہے۔ کربلا میں آزمائش ہی آزمائش ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خود اللہ کا ارشاد بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں ان چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، کچھ بھوک کے ذریعے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے ذریعے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ثمرات سے مراد اولاد، کہ اولاد کو بھی پروردگار کبھی ہماری گویا امتحان کا اور آزمائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تاریخ ہدایت پر جب ہم نظر کرتے ہیں، انبیاء کے امتحانات ہوئے، مرسلین کے امتحانات ہوئے، ائمہ کے امتحانات ہوئے، لیکن جیسا امتحان کربلا میں امام حسین نے دیا ہے کہ جہاں خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، اور ثمرات اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیا گیا، لیکن کربلا کی جو شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی، جو واقع کربلا ہے، یہ کربلا عصر عاشورہ پر تمام نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ عصر عاشورہ کے بعد بھی کربلا کی جنگ عصر عاشورہ پہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ ضرور بات ہے کہ انداز جنگ بدل گیا ہے۔ انداز جنگ اس لیے بدل گیا ہے کہ سپاہی بدل گئے ہیں۔ عصر عاشورہ تک جہاد کرنے والوں میں امام حسین ہیں، ان کے اصحاب و انصار اعزاء اقرباء ہیں، لیکن عصر عاشورہ کے بعد جہاد کرنے والوں میں امام زین العابدین ہیں، جناب زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، جناب سکینہ ہیں، جناب رقیہ ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ عصر عاشورہ سے پہلے جو جہاد ہے وہ خاندانی روایت کے بالکل مطابق جہاد ہے، لیکن عصر عاشورہ کے بعد جو جہاد ہے وہ خاندانی روایت کے بالکل خلاف جہاد ہے۔ اللہ جن شہزادیوں کی مادر گرامی کے جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، وہی شہزادیاں روز روشن میں در بدر پھرائی جا رہی ہیں، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، تماشائیو آؤ جنہیں تماشا دیکھنا ہو دیکھے، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، جو قیدیان فرنگ کے مانند در بدر پھرائی جا رہی ہیں۔ اور بس آخری بات کہ جہاں 11ویں محرم کو اسی طرف سے گزارا گیا ہے اہل حرم کو، کہ جہاں شہیدوں کے بکھرے ہوئے لاشیں تھے، میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے، اور اس منزل کو دیکھ کر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حالت ہو گئی کہ جس دیکھا کہ باپ کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے، تو ایسی حالت تھی کہ جیسے روح نکلی جا رہی۔ اس وقت پھوپھی نے سہارا دیا بھتیجے کو کہ بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، کیا جان دے دو گے؟ تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ بیٹا صبر کرو، میں نے اپنے نانا سے سنا یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب ثانیہ زہرا زینب کی نظر بھائی کی ٹکڑے ٹکڑے لاش پر پڑی ہے تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی، ضبط کا یارہ نہ رہا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی یا جدہ صلی علیک ملیک السما، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، نماز پڑھی ہے آسمان کے فرشتوں نے آپ پر،
حاذا حسین مرمل بالدماء، لیکن آپ کا حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ اسی منزل کی ایک روایت ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے اس وقت قافلہ کربلا کی طرف سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بار بار مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی ہیں جہاں میرے بابا کا تن بیسر پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا کہ یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ وہی بہن کربلا سے جا رہی ہے، چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش پر ڈال سکے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم مغفور پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضوی مرحوم کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک